سب سے بڑا رجوع تو میں ان کے دو بڑے رجوع الیاس قادری صاحب کے، جس پہ میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے۔ نمبر 1، ویڈیو کیمرے کو انہوں نے جائز قرار دیا۔ سب سے زیادہ ویڈیو کیمرے کے خلاف کمپین اگر چلائی تھی تو الیاس قادری صاحب نے۔ لوگوں کے ٹی وی توڑوائے انہوں نے۔ ہم سکول میں پڑھتے تھے، ہمارے جو سینئر تھے نا اس وقت دعوت اسلامی میں، ہاکیے مار کے بلے مار کے انہوں نے ٹی وی توڑے تھے، کیونکہ الیاس قادری صاحب کی اس وقت باقاعدہ تقریر تھی، اس وقت کیسٹس آتی تھی۔ ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ جس دن سے میں نے ٹی وی نکالا ہے، رسول اللہ میرے خواب میں اور فرمایا آج تم نے میرے دشمن کو میرے گھر سے نکال دیا تو میں تمہیں زیارت کروانے آیا ہوں۔ اور آج دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر بھی بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی الاسلام کے ساتھ دوستی ٹی وی کی کب ہوئی ہے؟ اچھا، بہرحال میں ان کو سلام کرتا ہوں، باقیوں سے یہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ کتاب لکھ کے اس پہ رجوع کیا کہ پہلے میرا یہ موقف تھا، اب میں رجوع کرتا ہوں۔ علماء نے میری توجہ دلائی، اور میں حالانکہ پرانی حافظان سنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ وہاں پہ کیمرے میں تصویریں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بے حیائی تو نہیں ہونی چاہیے، تصویریں مطلب میاں بیوی کی تصویریں تو ان کے پاس ہی رہے، وہ عام تو نہیں جانی چاہیے۔ پھر بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ تصویر کے اوپر رجوع کیا، پھر مدنی چینل کھولا۔ یہ ان کا ایک کارنامہ ہے جس پہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا، سپیکر میں نماز۔ رائے وینڈ میں آج تک سپیکر میں نماز نہیں شروع ہو سکی۔ وہاں پہ ظہر عصر کی نماز ہو یا مغرب عشاء کی کوئی فرق نہیں ہے، نہ قرات کی آواز اس میں ہوتی ہے، وہ ربوں سرن ہے، اے جناب حضرات نے سرن بنا دیتی ہے، سوائے جو قریب کے لوگ ہیں۔ 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، سپیکر، اچھا تقریر سپیکر میں، دعا سپیکر میں، اعلان سپیکر میں، نماز اور اذان جو ہے وہ بغیر سپیکر کے۔ یہ کون سا دین ہے؟ الیاس قادری صاحب نے 2001 میں جرت کی، انہوں نے حالانکہ اس وقت ان پہ بڑا اعتراض ہوا کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کا تو فتویٰ تھا تصویر کے خلاف بھی اور سپیکر کے خلاف بھی، وہ مرتے دم تک اس فتوے پہ قائم رہے ہیں۔ اور الیاس قادری صاحب تو اپنے آپ کو روحانی جانشین ان کا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کر دیا ان سے۔ تو انہوں نے کہا بہرحال جو بھی ہے یہ، حالانکہ 20 سال تک 1981 سے 2001 تک دعوت اسلامی کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں نا، کسی میں سپیکر میں نماز نہیں ہوتی تھی، مکبرین کا سلسلہ ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے شروع کیا کہ ٹھیک ہے یار، سپیکر کو ہم جب نعت پڑھتے ہیں سب کچھ، یہ میں سمجھتا ہوں 2 ان کے پازیٹیو کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور پھر پریکٹیکلی اسے امپلیمنٹ کیا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ کیمرے سے ہٹتے ہی نہیں ہے وہ، ایون وہ نماز پڑھ رہے ہو تو لوگوں نے سامنے کیمرہ رکھا ہوتا ہے۔ اتنا بھی غلوف نہیں ہونا چاہیے، بعض جگہ پہ غلوف کر جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری جماعت میرے مرنے کے بعد بھی کسی احتجاج، کسی دھرنے، کسی آرم کنفلکٹ میں انوالو نہیں ہوگی، ہم صرف دعوت کا کام کریں گے، یہ اپنی زندگی میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بڑا احسان کیا ہے۔ ورنہ اتنی بڑی جماعت بنی بنائی اگر کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی امیر ایسا آ جائے تو وہ پاکستان میں دنگا فساد شروع کروا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے الیاس قادری صاحب بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا قبلہ اپنی زندگی میں درست کر دیا۔ باقی جو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے ان سے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جگہ۔ لیکن اس میں پھر انہوں نے غلوب بھی کیا، انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ نہیں سرکار، یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جو اسلام میں معافی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا نا، وہ عام معاملات میں، قتل کے اوپر معافی نہیں ہے۔ قتل کے بارے میں قرآن میں کیٹاگوریکل حکم آیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ، ڈر سکو۔ باقی جگہوں پہ اسلام کہتا ہے آپ معافی کی روش اختیار کریں، لیکن قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتل کو قتل کرو۔ ویسے سورہ نساء میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت دی گئی ہے کہ آپ دیت لے سکتے ہو، معاف بھی کر سکتے ہو، وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، کہیں کوئی بہت کریٹیکل سچویشن ایسی بن گئی ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں اگر کسی بڑے شخص کو اس طرح اسیسینیٹ کیا جائے، خدا نہ خواستہ، اس کے قاتل کو بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو دنیا کا امن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل ان کا موقف، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ قرآن کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اپنے قاتل کو معاف نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ تو الیاس قادری صاحب کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جو عقائد میں اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً اسے بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں۔